دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عافیہ صدیقی کی مکمل لائف سٹوری سنائیں گے۔ عافیہ صدیقی کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، انہوں نے کتنی شادیاں کی، ان کا شوہر ان پر تشدد کیوں کرتا تھا، ان کے کتنے بچے تھے، عافیہ صدیقی کی کن حرکات کی وجہ سے وہ امریکی حکام کی نظروں میں آئی، عافیہ صدیقی سے جب ان کی بہن کی امریکی جیل میں ملاقات ہوئی تو وہ کس حالت میں تھی اور ان کے سر پر چوٹ کیوں لگی تھی، جیل میں عافیہ پر کس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، عافیہ صدیقی کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے امریکی حکام پر حملہ کیوں کیا، ان کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان پر کیا الزام تھا، یہی سب موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق کراچی کے ایک نسبتاً مذہبی گھرانے سے ہے۔ باپ کا نام محمد اور ماں کا نام عصمت ہے۔ عافیہ کے والد چونکہ ڈاکٹر تھے، چنانچہ انہوں نے بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ بعد ازاں 90 کی دہائی میں عافیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ امریکہ چلی گئی، جہاں سے اس نے کاگنیٹیو نیورو سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ تاہم ایک بات جو عافیہ کی شخصیت کا خاصہ تھی، وہ شروع ہی سے اپنے نظریات میں شدید مذہبی واقع ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایسی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اصل خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب اس نے بوسٹن میں رہتے ہوئے افغانستان، بوسنیا اور چیچنیا کی مظلوم حاملہ عورتوں کی امداد کے لیے چندہ مہم چلانا شروع کی۔ خیر اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں تھی، تاہم چندہ اکٹھا کرنے والی جن تنظیموں کے ساتھ مل کر عافیہ نے یہ کام کیا، ان میں سے ایک کی شاخ نیروبی میں تھی جس کا نام مرسی انٹرنیشنل ریلیف ایجنسی تھا، اور اس کا تعلق مبینہ طور پر 1998 میں مشرقی افریقہ میں امریکی سفارت خانے میں ہونے والی بمباری سے جڑا جاتا تھا۔ بعد ازاں ایسی ہی 3 اور چندہ اکٹھا کرنے والی تنظیموں پر امریکہ نے القاعدہ سے تعلق کے الزام میں پابندی لگا دی تھی۔ 1995 میں عافیہ صدیقی کی شادی کراچی کے ایک ڈاکٹر امجد خان سے ہوگی، اور شادی کے 1 سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ عافیہ کی طرح ڈاکٹر امجد بھی مذہب سے لگاؤ رکھتے تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر امجد کو احساس ہوا کہ ان کی بیوی ان کی امید سے کئی زیادہ مذہبی رجحانات کی حامل ہے۔ ڈاکٹر امجد کے بقول عافیہ نے کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان دونوں کو بوسنیا یا افغانستان جا کر جہاد کرنا چاہیے، لیکن وہ راضی نہیں ہوا۔ اس بات پر دونوں کی کئی مرتبہ لڑائی ہوئی، اور ایسی ایک لڑائی کے دوران امجد نے عافیہ کو دودھ کی ایک بوتل دے ماری، جس سے عافیہ کا ہونٹ کٹ گیا۔ پھر 9/11 کا سانحہ ہوا اور دنیا پر دہشت کے سائے لہرانے لگے۔ عافیہ صدیقی کی دنیا تو بالکل بدل ہی گئی۔ مئی 2002 میں عافیہ اور ان کے خاوند سے FBI نے پہلی مرتبہ پوچھ گچھ کی، کیونکہ اس جوڑے نے انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ غیر معمولی چیزیں خریدی تھیں، جیسے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کی اینک، بلٹ پروف جیکٹ اور لگ بھگ 45 کے قریب عسکری موضوعات پر مبنی کتابیں۔ واضح رہے کہ $10,000 کی یہ خریداری آج کے تقریباً 8.5 لاکھ روپوں کے برابر ہے۔ انہوں نے FBI کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ یہ چیزیں انہوں نے شکار اور کیمپنگ وغیرہ کے لیے خریدی ہیں۔ یہ عافیہ کی زندگی کا دوسرا غیر معمولی واقعہ تھا، اور اس کے بعد ان کی خانگی زندگی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی۔ چند ماہ بعد دونوں میاں بیوی پاکستان آ گئے، اور پھر اسی برس اگست میں ڈاکٹر امجد نے عافیہ کو طلاق دے دی۔ طلاق کے 2 ہفتے بعد ان کا تیسرا بیٹا سلیمان پیدا ہوا۔ 25 دسمبر 2002 کو عافیہ صدیقی نے اپنے تینوں بچوں بشمول 3 ماہ کے سلیمان کو اپنی ماں کے پاس چھوڑا اور دوبارہ امریکہ چلی گئی۔ 10 روز پر مشتمل اس دورے کے دوران عافیہ نے ایک اور مشکوک کام کیا جو تاحال ان پر ثابت نہیں کیا جا سکا، تاہم بعد ازاں اس الزام کی وجہ سے انہیں شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ عافیہ پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے امریکہ میں ماجد خان کے نام کا ایک پوسٹ باکس کھولا تھا کہ ماجد خان کا امریکہ میں داخلہ آسان بنایا جا سکے۔ اس سنسنی خیز کہانی میں ایک اور موڑ اس وقت آیا جب عافیہ نے اپنی طلاق کے 6 ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے عمار البلوچی سے شادی کر لی۔ واضح رہے کہ خالد شیخ مبینہ طور پر 9/11 کا ماسٹر مائنڈ ہے، تاہم عافیہ کے اہل خانہ اس شادی کی تردید کرتے رہے۔ اس کے برعکس FBI نے اس ضمن میں جو رپورٹ نیو یارک کی عدالت میں داخل کی، اس کے مطابق عافیہ نے اس شادی کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال وہ دونوں زیادہ عرصے تک ایک ساتھ نہیں رہ سکے، کیونکہ مارچ 2003 میں FBI نے ایک عالمی تنبیہ جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ عافیہ اور ان کا سابق خاوند
امجد خان انہیں مطلوب ہیں۔ اس کے چند ہفتوں بعد عافیہ اپنے تینوں بچوں 6 سالہ احمد، 4 سالہ مریم اور 6 ماہ کے سلیمان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اسلام آباد جانے کے لیے کراچی ایئرپورٹ گئی تھی، لیکن کبھی وہاں نہیں پہنچی۔ عافیہ کے اہل خانہ نے کہا کہ عافیہ 2003 سے 2008 تک 5 برس تک افغانستان میں واقع امریکی بگرام جیل میں زیر حراست رہی ہیں، جہاں انہیں انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے برعکس امریکی سفیر این پیٹرسن کا کہنا ہے کہ عافیہ جولائی 2008 سے پہلے کبھی امریکی تحویل میں نہیں رہی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات۔ 2023 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اپنی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی بہن کی کل 2 ملاقاتیں ہوئیں، جن میں سے پہلی ملاقات میں وہ تنہا تھی، جبکہ دوسری ملاقات میں ان کے ساتھ وکیل کلائیو اور جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ پہلی ملاقات کا دورانیہ 2.5 گھنٹے تھا، جس دوران عافیہ نے اپنی بہن کو بتایا تھا کہ انہیں اپنی ماں کی وفات کا علم نہیں تھا۔ ملاقات کے دوران ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے اور ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت بھی نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ان کے بچوں کی تصاویر دکھا سکیں۔ یہ ملاقات جس جگہ ہوئی، وہاں دونوں بہنوں کے درمیان جیل کے ایک کمرے کے درمیان میں موٹا شیشہ موجود تھا۔ 3 گھنٹوں پر محیط دوسری ملاقات، جس میں سینٹر مشتاق بھی شامل تھے، کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ سفید سکارف اور ہاکی جیل ڈریس میں ملبوس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ملاقات کے دوران کہا کہ ان کو اپنی والدہ اور بچے ہر وقت یاد آتے ہیں۔ مشتاق احمد نے دعویٰ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والے دانت جیل میں ہونے والے حملے کی وجہ سے گر چکے ہیں، جبکہ ان کے سر پر ایک چوٹ کی وجہ سے سننے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ وکیل کلائیو کا کہنا ہے کہ عافیہ نے انہیں بتایا کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا ان کا نوزائیدہ بیٹا سلیمان اس وقت ہلاک ہوا تھا جب انہیں اغوا کیا گیا۔ ان کے مطابق عافیہ اور فوزیہ نے اپنے بچپن کی نظم آئی ایم شرلی ٹیمپل دی گرل ود کرلی ہیئر پڑھی۔ کلائیو نے دعویٰ کیا کہ فوزیہ کو دیکھ کر ڈاکٹر عافیہ مسکرائیں، مگر شیشے کی دیوار جو انہیں گلے ملنے سے روک رہی تھی، اسے دیکھ کر یہ اداسی میں بدل گئی۔ ملاقات اور گفتگو ریکارڈڈ تھی۔ سینٹر مشتاق نے عافیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کے بعد دعویٰ کیا کہ جیل میں ہونے والی 3 گھنٹے کی ملاقات اور گفتگو مکمل ریکارڈ ہو رہی تھی۔ عافیہ کی صحت کمزور، بار بار ان کی آنکھوں میں آنسو، جیل اذیت سے دکھی اور خوفزدہ تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عافیہ کے سامنے کے اوپر کے 4 دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان کے سر پر چوٹ کی وجہ سے سماعت میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ جولائی 2022 میں جیل کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ایک دوسرے قیدی نے حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں چوٹیں آئی تھیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق عافیہ صدیقی کے وکلاء نے کہا تھا کہ ایک قیدی نے گرم کافی کے ساتھ بھرے ہوئے مگ سے ان کے چہرے پر وار کیا تھا۔ ان کے مطابق اس حملے کے دوران ایک دوسری خاتون قیدی نے انہیں مکے اور لاتیں رسید کی، جس سے انہیں چوٹیں آئیں اور انہیں ویل چیئر پر جیل کے میڈیکل یونٹ لے جایا گیا۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق حملے سے ڈاکٹر عافیہ کی آنکھوں کے گرد نشان بن گئے اور ان کی بائیں آنکھ کے نیچے 3 انچ کی چوٹ کا نشان بن گیا۔ عافیہ کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ عافیہ صدیقی کو کیسے گرفتار کیا گیا؟ امریکہ سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر عافیہ مارچ 2023 میں کراچی سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ان کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو کراچی میں ان کی رہائش گاہ سے قبل 3 بچوں سمیت حراست میں لے لیا گیا تھا، تاہم پاکستانی اور امریکی حکام اس کی تردید کرتے آئے ہیں۔ امریکہ نے جولائی 2007 میں ان کی افغانستان سے حراست کو ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ڈاکٹر عافیہ نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ امریکی حکام کے مطابق افغان پولیس کو شیشے کے مرتبانوں اور بوتلوں میں سے کچھ دستاویزات ملی تھی، جن میں بم بنانے کے طریقے درج تھے۔ ڈاکٹر عافیہ ایک کمرے میں بند تھی۔ جب ان سے تفتیش کے لیے FBI اور امریکی فوجیوں کی ایک ٹیم پہنچی تو انہوں نے پردے کے پیچھے سے ان پر 2 گولیاں چلائیں، لیکن وہ کسی کو نشانہ نہ بنا سکیں۔ ایک امریکی فوجی کی جوابی فائرنگ اور اس کے بعد کشمکش میں ڈاکٹر عافیہ زخمی ہو گئی تھی۔
ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکہ میں پاکستانی سینیٹرز کے ایک وفد سے ملاقات میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ لائے جانے سے قبل انہیں افغانستان میں بگرام کی امریکی جیل میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو کیوں سزا ملی؟ ڈاکٹر عافیہ کو کیوں سزا ملی؟ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق گوانتانامو کی فائلوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ڈاکٹر عافیہ 2002 اور 2003 کے دوران کراچی میں القاعدہ کے سیل میں شامل تھی اور اس سیل کے ارکان نے 11 ستمبر کے حملوں کی کامیابی کے بعد امریکہ، لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ اور پاکستان میں مزید حملوں کے منصوبے بنائے۔ دستاویزات کے مطابق اس سیل کے ارکان نے ٹیکسٹائل اشیاء برآمد کرنے کی آڑ میں امریکہ میں دھماکہ خیز مواد اسمگل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ خالد شیخ محمد کے بیان کے مطابق اس دھماکہ خیز مواد سے امریکہ میں اہم معاشی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ آپریشن امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے ذریعے انجام دیا جانا تھا جو ایک پاکستانی بزنس مین سیف اللہ پراچا چلاتے تھے۔ گوانتانامو کے حراستی مراکز میں سیف اللہ پراچا کی فائل کے مطابق اس منصوبے میں ان کی ذمہ داری کرائے کے گھر حاصل کرنا اور انتظامی تعاون فراہم کرنا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام تھا کہ اسی آپریشن کے سلسلے میں ماجد خان نامی شخص کی امریکی سفری دستاویزات حاصل کرنے میں مدد کرنے کے لیے وہ 2003 میں امریکہ گئی۔ ماجد خان کو امریکہ میں پیٹرول پمپس اور پانی صاف کرنے والی تنصیبات پر بموں سے حملے کرنے تھے۔ تاہم خفیہ دستاویزات کے مطابق ماجد خان نے دوران حراست بیان دیا کہ انہوں نے اپنے امریکہ سفر کو ممکن بنانے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو رقم، تصاویر اور امریکہ میں پناہ کی درخواست کے لیے فارم بھر کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ نے امریکہ جانے کے بعد وہاں ماجد خان کے نام سے ایک پوسٹ آفس باکس کھولا جس کے لیے انہوں نے اپنے ڈرائیور کا ڈرائیونگ لائسنس استعمال کیا۔ تاہم یہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور ماجد خان کو پاکستان میں گرفتار کرنے کے بعد گوانتانامو کے حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔